پاکستان کے حوالے سے آج کی اسپیشل ڈاکومنٹری میں پاکستان کے آلات و وطیات کے بارے میں بات کریں گے جو جاننا حال پاکستانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے لیے نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کو قائد اعظم کی زبانی جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسے سمجھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کو نظریاتی ریاست بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں نظریے کی تعریف کریں تو ہم نظریہ اس مستحکم سوچ کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اب ہم مختصر ترین الفاظ میں نظریہ پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان بھی یہ نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک مستحکم سوچ تھی، ایک نظریہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ تو یہاں پر ہم بتاتے جائیں گے اس نظریے اس سوچ کو دیکھتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد اس وقت مسلمانوں اور علماء نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ کیوں دی تھی؟ اس کا جواب بالکل آسان اور مختصر سا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں مسجد بنانے کے پیچھے بھی ایک سوچ اور ایک نظریہ ہوتا ہے۔ سوچ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد بنائی جائے گی، یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا۔ پاکستان بنانے کے پیچھے بھی یہی سوچ، یہی نظریہ تھا۔ پاکستان بنایا جائے گا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب جب میں اپنے پیارے وطن پاکستان میں قوم پرستی کے نعرے سنتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہو جاتا ہے۔ خود سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم کیوں سندھی بلوچی پنجابی بنتے ہیں، کیوں قوم پرستی کی تنظیموں میں جٹے ہیں؟ ہم نے خود تو کیوں قوم پرستی کی اتنا نظر آنے والی جیل میں کیوں ہمیں قید کر دیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم جس نظریے کے بنے ہیں وہ نظریہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان تو مسجد ہے، مسجد میں تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قوم پرستی پر آئے۔ مسجد میں تو کوئی قوم پرستی نہیں ہوتی۔ مسجد میں کوئی غریب امیر مالدار سندھی بلوچی نائی دوم ملاسی سیاستدان کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد میں تو سب مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پھر پاکستان بھی مسجد ہے۔ پاکستان میں ہم سے پاکستانی کیوں نہیں بنتے؟ یہاں پر ہم نے جس طرح پہلے بیان کیا پاکستان تو مسجد کے ساتھ تصویر دی تھی، اسی طرح پاکستان مسجد ہے۔ اس تصویر کے مطابق ہم اس کے نمازی ہیں۔ نمازی تو صرف مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، نہ تسنی نہ تبروزی۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کیوں اپنے وطن میں قوم پرستیاں پر آ رہے ہیں، سندھی بلوچی پنجابی بنے ہوئے ہیں؟ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہمیں اس نظریے اور اس سوچ تو سمجھ کر مل کر ایک ہو کر اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔